होगी ना कि जितना सामान तिजारत है उसकी मालियत और जो उसके पास अंदाज शुदा रकम है वो भी शामिल कर ले। अगर कोई कर्ज अदा करना है तो वो उसकी रकम बीच में से माइनस कर दे, और अगर कोई कर्ज मिलना है और उसको पता है कि मिल जाएगा और थोड़ी अरसे में जो ड्यू डेट है उस पर आ जाएगा, तो फिर उस रकम को भी शामिल करके उस पर 40वां हिस्सा ज़कात अदा करें, 2.5%। अल्लामा इब्न हजर कहते हैं कि तिजारती अमवाल में से 40वां हिस्सा ज़कात निकालने के मुतल्लिक मुख्तलिफ आसार हैं जो मैं नकल कर रहा हूँ, यानी अल्लामा इब्न हजर ने नकल किया, जिनमें से एक ये है कि ज़याद बिन हुज़ैर कहते हैं कि मुझे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों के अमवाल से ज़कात वसूल करने के लिए रवाना किया और हुक्म दिया कि मैं माल तिजारत से 40वां हिस्सा ज़कात वसूल करूँ। तलख़ीसुल हबीर में ये रिवायत है, दूसरी जिल्द में 392 नंबर है। अबू उबैद फिल अमवाल की जो किताब है इसमें सफ़ा नंबर 485 पर यही रिवायत आपको मिलेगी, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मजमूए में चौथी जिल्द में 88वीं हदीस है, और ये बिल्कुल दुरुस्त रिवायत है। तो सहाबा का अमल फिर साबित करता है ना कि ज़कात के माल पर 40वां हिस्सा लिया जाएगा, 2.5% ज़कात ली जाएगी। इब्ने कुदामा कहते हैं कि सामान तिजारत की कीमत नसाब तक पहुंच जाए, फिर 1 साल गुजर जाए तो साल के आखिर में मुकम्मल कीमत से 40वां हिस्सा ज़कात अदा की ही जाएगी। तो इसे अल-मुग़न्नी ने इब्ने कुदामा में बयान किया उनके कौल को, और चौथी जिल्द में ये 249 नंबर रिवायत है। इसी तरह सैयद साबक कहते हैं कि जो शख्स बक़दर निसाब सामान तिजारत का मालिक हो और उससे इस पर 1 साल गुजर जाए तो साल के आखिर में उस सामान की कीमत निकाल कर ज़कात अदा करेगा, और उसकी कुल कीमत का 40वां हिस्सा ज़कात है। ताजर अपने तिजारती सामान में हर साल इसी तरह से अदा करेगा। अगर कोई शख्स कुछ सामान का मालिक हो लेकिन उसकी कीमत नसाब से कम हो, फिर 1 साल का अरसा गुजर जाए और उसका वही सामान हो मगर उसकी कीमत बढ़ जाए और कीमत बढ़ने की वजह से नसाब तक पहुंच जाए तो उसे भी ज़कात अदा करनी होगी। ठीक है, तो यही मौक़िफ़ वो कहते हैं, सैयद साबिक़ कहते हैं कि इमाम सोरी का, अहनाफ का, इमाम शाफ़ई का, इमाम इसहाक़ का, इमाम अबू उबैद का, इमाम अबू थौर का, इमाम इब्न मुंज़र रहमा का मौक़िफ़ है, यानी यही मौक़िफ़ है सबका। फ़िक़्ह सुन्ना में जिल्द 1 में 323 सफ़ा पर यह बहस आपको मिल जाएगी। तो सामान तिजारत में ज़कात है, अगर जिसके बारे में सही हदीस नहीं आती, मगर एक तो कुरान से साबित है, और जहाँ कुरान से बात साबित हो जाए तो हदीस की हाजत बाकी नहीं रह जाती, और दूसरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस पर ज़कात वसूल करते रहे और उसकी सही रिवायात हमारे पास मौजूद है। अलबत्ता आलात तिजारत पर ज़कात नहीं है, यानी वो दुकान जिसमें बैठकर आप सौदा बेचते हैं और सौदा बेचने के जो आपके आलात हैं उन पर आपकी ज़कात नहीं है, क्योंकि वो कमाई का ज़रिया है ना, और जो असल ज़रिया होता है उस पर ज़कात नहीं होती। इसी तरह नियत बदलने से ज़कात का हुक्म बदल जाएगा, यानी अगर किसी ने तिजारत के लिए कोई चीज़ खरीदी और बाद में उसे अपने घर के इस्तेमाल के लिए रख लिया तो ज़कात नहीं होगी, और अगर किसी ने घर के लिए कोई चीज़ खरीदी और बाद में उसे तिजारत के लिए लगा दिया तो फिर उस पर ज़कात होगी। ठीक है, तो इसी के सब लोग कायल हैं। तो ये है ज़कात के माले तिजारत की ज़कात के अहकामात। ठीक, अब इसके अलावा ज़कात खेतियों और फलों में होती है। अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया सूरह अनआम आयत नंबर 141, वही रब है जिसने बागात पैदा किए, छतरियों पर चढ़े हुए और बेचढ़े, और खजूर के दरख्त और खेती जिनमें खाने की चीज़ें मुख्तलिफ तौर की होती हैं, जैतून अनार जो एक दूसरे के साथ मुशाबा भी होते हैं और मिलते भी नहीं हैं। इन सब फलों में से खाओ जब वो निकल आए, और इसमें जो हक वाजिब है वो उसके काटने के वक्त अदा कर दिया करो। तो इस आयत के ज़ेल में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि इसके हक से मुराद फ़र्ज़ ज़कात है। इसे इब्ने कदामा ने रिवायत किया, चौथी जिल्द की 154 नंबर हदीस रिवायत है। तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कटाई के दिन इसका हक अदा करो से मुराद फ़र्ज़ ज़कात अदा करना है। इसे इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में बयान किया, और दूसरी जिल्द में 249 नंबर रिवायत है। सईद बिन मुसय्यब रहमुल्लाह इस आयत में हक कहू से मुराद फ़र्ज़ ज़कात ही लेते थे। तो आप कसरत से देखें, जितने भी मुफस्सरीन हैं वो यहाँ हक से मुराद ज़कात ही लेते हैं, इसमें इख्तिलाफ़ राय नहीं है। फिर अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 267, ए ईमान वालो अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से भी तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। तो इब्ने कसीर कहते हैं आनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम की तफसीर से मुराद सोने चांदी के अलावा वो फल और खेतियाँ हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़मीन से लोगों के लिए उगाया है, और इसमें ज़कात लाजिम है। तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द 1 की सफ़ा नंबर 630 है जो मेरे पास मौजूद है। कुर्तबी कहते हैं कि इस आयत में
جو اللہ نے فرمایا زمین سے نکلنے والی چیزوں کے متعلق، تو اس سے مراد نباتات، معدن، رکاز ہیں۔ یہ آیت ان تینوں میں شامل ہے اور ان تینوں اشیاء پر زکوٰۃ لازم ہے۔ تو اس کو تفسیر قرطبی میں بیان کیا گیا، تیسری جلد 305 نمبر روایت ہے۔ شوکانی بیان کرتے ہیں کہ علماء، جمہور علماء اس سے مراد زکوٰۃ ہی لیتے ہیں اور اسی کے قائل ہیں۔ اسے تفسیر فتح القدیر میں بیان کیا گیا، جلد اول اور صفحہ نمبر 236۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مما اخرجنا لکم من الارض سے مراد غلہ پھل، میں الٹ مکس کر گئی، غلہ پھل اور ہر وہ چیز ہے جس پر زکوٰۃ ہے۔ اسے تفسیر فتح القدیر میں ہی بیان کیا گیا، جلد اول صفحہ نمبر 236۔ مجاہد کہتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا سے مراد ان پھلوں سے خرچ کرو جو اللہ نے زمین سے نکالے ہیں، اور خرچ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ اسے بھی فتح القدیر ہی میں روایت کیا گیا، صفحہ نمبر 236، جلد 1۔ جلال الدین محلی، جلال الدین سیوطی، یہ دونوں بزرگ بیان کرتے ہیں کہ مما اخرجنا سے مراد غلہ اور پھل ہیں اور ان پر موجود زکوٰۃ ہے۔ اسے تفسیر جلالین میں بیان کیا گیا، صفحہ نمبر 103۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ زمین جسے آسمان یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا خود بہت نمی کی وجہ سے سیراب ہوتی ہو تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ بخاری نے اسے روایت کیا، اس کا نمبر 1483 ہے، اور ترمذی نے اسے روایت کیا، اس کا نمبر 635 ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا، اس کا نمبر 1596 ہے۔ نسائی نے روایت کیا، 5ویں جلد میں 41ویں حدیث ہے۔ ابن ماجہ نے روایت کیا، 1817 نمبر حدیث ہے۔ ابن الحرب نے بیان کیا اور اس کا نمبر 438 ہے۔ تو یہ حدیث بالکل درست ہے۔ تو زمین سے حاصل شدہ پیداوار پر 10واں یا 20واں حصہ واجب الادا ہے، اس پر علماء امت کا اجماع ہے اور اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا۔ تو پھلوں کی زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرنے والوں کا عبرتناک انجام بیان ہوا ہے، لہٰذا سورہ قلم میں بیان ہوتا ہے، آیت نمبر 17 سے 33، کہ اللہ رب کریم کہتے ہیں کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنے باغ کے پھل اتار لیں گے، اور اس پر انشاءاللہ نہ کہا، لہٰذا اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک مصیبت آئی جو چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سوئے ہی رہے، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو کھیتی پر چلو، سویرے سویرے پہنچو، اور آپس میں چپکے چپکے یہ مشورے کر رہے تھے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ اور یہ لپکے ہوئے صبح صبح جب گئے اور سوچ رہے تھے کہ ہم نے اپنی کھیتیوں پر قابو پا لیا، مگر جب انہوں نے دیکھا باغ کو تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم راستہ بھول گئے، اور جب یقین ہو گیا کہ راستہ نہیں بھولے تو کہنے لگے ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو؟ تو وہ سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے، اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، اور اب تو ہم اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ آفت اسی طرح آتی ہے اور آخرت کی آفت تو بہت بڑی ہے، کاش انہیں اس کی سمجھ ہوتی۔ تو تفاسیر میں متفقہ رائے ہے کہ باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ سنہ یعنی یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے وہ ربا و مساکین پر خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد وارث ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے تو اپنے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغی کو تباہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے تھوڑے عرصے بعد ہی پیش آیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے ان کا باغ تباہ کر دیا تو انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا تو ہم اپنے باپ کی طرح سے غرباء و مساکین کا حق ادا کریں گے۔ تو یہ جو ہے تفسیر اصل بیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 1612، تفسیر فتح القبیر صفحہ نمبر 1518، تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 422 چوتھی جلد، اور اس کے علاوہ کسی بھی تفسیر میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو دراصل یہ بیان کیا گیا کہ جو اس کا عشر ادا نہیں کرتے تو پھر ان لوگوں پر عذاب آئے گا اور ان کی فصلیں تباہ کر دی جائیں گی۔ تو اجناس جن میں ویسے تو اوورال کھیتیوں میں واجب ہے پھل زکوٰۃ جو ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی اصول بتا دیا ہے کہ جس زمین کو سیراب کرتی ہے بارش یا چشمے سے خود بہت سیراب ہوتی ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے، اور جسے کنویں سے سیراب کیا جاتا ہے اس میں 20واں حصہ ہے زکوٰۃ۔ البتہ 4 اجناس ایسی ہیں جن کے لیے واضح کر دیا گیا، علیحدہ نصاب مقرر کر دیا گیا: گندم، جو، کھجور اور منقع۔ تو ان میں زکوٰۃ کے وجوب پر سبھی کا اتفاق ہے۔
علامہ ابن منظر اور علامہ ابن بر کا قول ہے کہ اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ گندم، جو، کھجور اور منقع میں زکوٰۃ واجب ہے، لازماً ادا کی جائے گی، اور اسے المغنی نے ابن قدامہ میں روایت کیا، اور چوتھی جلد میں یہ 154 نمبر حدیث ہے، اور الاجماع ابن منظر میں صفحہ نمبر 73 پر یہی آپ کو بحث مل جائے گی، اور موسوعۃ الاجماع میں جلد اول میں 466 صفحہ پر آپ کو یہی موضوع مل جائے گا۔ تو انہوں نے، نواب صدیق حسن خان کہتے ہیں کہ مذکورہ چاروں اشیاء کے ساتھ مکئی کو بھی ثابت کیا گیا ہے، یعنی وہ مکئی کے بھی وجوب کو ثابت کرتے ہیں۔ علامہ ابن عمر جو ہیں وہ اسی کے قائل تھے، اور امام ابن مبارک، امام حسن، امام ابن سیرین، امام شابی وغیرہ بھی قائل تھے۔ تو گندم، جو، کھجور اور منقع میں تو یعنی اجماع ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جو گندم، منقع، کھجور، ان 4 اصناف کے علاوہ کسی غلے پر زکوٰۃ وصول نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو پھلوں کی بات ہو رہی تھی نا، پھل اور کھیتیاں جو سبزی اور پھل ہیں، اب بات آ گئی ہے غلے کی۔ یہ فرق آپ نے سمجھ لیا۔ بیچ پہلے جو میں بات کر رہی تھی وہ اصول ہے کھیتی، یعنی جو آپ سبزیاں اگاتے ہیں، اور پھل۔ اب بات آ گئی غلوں کی۔ تو ابو موسیٰ اشعری اور معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف حاکم بنایا تھا، تو وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا، جو گندم، منقع اور کھجور، ان 4 اصناف کے علاوہ کسی غلے پر زکوٰۃ وصول نہ کرنا۔ تو اسے تمام المنہ میں بیان کیا گیا، صفحہ نمبر 369، طبرانی کبیر میں بیان کیا گیا، تیسری جلد میں صفحہ نمبر حدیث نمبر جو ہے یہ 75 ہے، 75 ہے، مستدرک حاکم کی جلد اول میں 401 نمبر کی حدیث ہے۔ دارقطنی نے اسے روایت کیا، دوسری جلد میں اس کا نمبر 98 ہے، بہقی نے اس کو روایت کیا، اور چوتھی جلد میں اس کا نمبر 125 ہے۔